فاعبدون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه رواہ البخاری۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء اور رسل کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا، جو بھی نبی آیا، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ میرے علاوہ کوئی معبود، کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں۔ فاعبدون، میرے بندوں کو یہ پیغام دیں کہ اے بندو صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو، اپنی الوہیت کو ایمان اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے بنیادی چیز قرار دیا ہے۔ عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے، اس کو کلمہ اسلام بھی کہہ دیا جاتا ہے، کلمہ شہادت بھی اس کا نام لیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے تو یہی کلمہ اس کے سامنے رکھتے، اس سے یہی کلمہ ادا کرواتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں ایک اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار ہے، اور دوسرا آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان اور مومن بننے کے لیے، اسلام کے اندر آنے کے لیے، ان دونوں کا اقرار کرنا، ان کی تصدیق کرنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ نے کائنات میں جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، سبھی نے اپنی اپنی دعوت یہیں سے شروع کی، اور ان کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے یہی پیغام دیا، اے میری قوم اللہ کی بندگی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف اللہ کے پیغمبر ہود آئے، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ مختلف انبیاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا۔ تو یہاں سے اس کلمہ شہادت کی، اس کلمہ اسلام کی اہمیت معلوم ہوتی ہے
کہ یہ کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر ارض و سما، شجر، جبال، سمندر، دریا، مختلف مخلوقات بنائیں، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا اللہ نے زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے بنایا۔ اور تمہیں کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، معلوم ہوا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد بھی یہی تھا کہ تم اس کلمے پہ عمل کرو، تم اس کلمے کو اپناؤ، تم اس توحید کی دعوت کو قبول کرو۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جنت اور جہنم، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں میزان لگائیں گے جن میں اعمال کو تولا جائے گا۔ اسی کے بارے میں قبر کے اندر سوال ہوگا، من ربک، من نبیک، ما دینک، کیف علمت بہذا، تمہیں پتہ کیسے چلا؟ یہی سوال قیامت کے سوالوں میں سے ہے۔ ماذا اجبتم المرسلین، اے میرے بندو تمہارے پاس میرے رسول آئے تھے، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اور اسی پہ اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، لوگوں کے خون بھی محفوظ ہوتے ہیں، لوگوں کی جانیں بھی محفوظ ہوتی ہیں جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اپنی جو پہلی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی وہ یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، مسند احمد کی روایت ہے، لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مختلف علاقوں کے اندر دعات اور مبلغین جو بھیجے جاتے تھے ان کو بھی یہی نصیحت ہوتی تھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں مجھے یمن بھیجا تو کیا فرمایا، فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، اے معاذ تو نے سب سے پہلے جو جا کے دعوت دینی ہے وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور یہی اللہ کا سب سے بڑا حق ہے بندوں کے اوپر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ بن جبل سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، قال ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، معاذ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا بندوں پر سب سے پہلا اور بڑا حق یہ ہے کہ صرف وہ اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ ہے کلمے کا مقام۔ کلمے کی دین اسلام میں اہمیت، اس کا مرتبہ کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کلمے کے 2 بنیادی اجزاء ہیں، ان کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلمہ تو ہم میں سے ہر شخص پڑھتا ہے، یہ کلمہ بچپن سے ہی مسلمانوں کے بچوں کو سنائی دیتا ہے، یاد کروایا جاتا ہے۔ یہ پہلا کلمہ، یہ دوسرا کلمہ، یہ جو 6 کلموں کی ترتیب ہمارے ہاں چلتی ہے، ویسے یہ ترتیب کہیں کتاب و سنت میں نہیں آئی، البتہ یہ کلمہ ملتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ، یہ احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور یہ جو دوسرا کلمہ کہتے ہیں شہادت،
یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ مختلف اذکار کی صورت میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھائی ہیں، لیکن یہ جی پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، یہ پانچواں ہے، یہ چھٹا ہے، یہ جو 6 کلموں کی ترتیب بنائی ہوئی ہے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی بہت ساری احادیث میں آتا ہے۔ اور یہ کلمہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دارہ اسلام میں داخل کرتے تو پھر یہ پڑھواتے اس سے، عرف میں سے شہادتین، 2 گواہیاں کہہ لیا جاتا ہے۔ تو اس کلمے میں کیا ہے؟ یہ 2 گواہیاں ہیں، یہ 2 اقرار ہیں جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ پہلی گواہی اور پہلا اقرار کیا ہے؟ اس میں پہلے نفی ہے، پھر اس بات ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ پہلے ہم نے نفی کر دی، دنیا کے اندر کوئی معبود نہیں ہے، پھر اس بات ہے الا اللہ، مگر اللہ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی باطل اور جھوٹے خدا ہیں غلط ہیں، میں کسی باطل اور جھوٹے خدا کو نہیں مانتا، میں خود تراشیدہ اور خود سے بنایا ہوا، خود سے گھڑا ہوا کوئی معبود میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ الا اللہ، میرا معبود کون ہے؟ اللہ رب العالمین، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہی مجھے راہ دکھائے گا، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ وہ گھڑا ہوا نہیں ہے، وہ تراشا ہوا نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ کسی کے والدین میں شامل ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، بلکہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، وہ سبحان ہے، اس کی ہر وقت فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کے بندے بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کا معنی اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، یہ تسبیح کا اصل کانسیپٹ ہے۔ نسبح بحمدک، فرشتوں سے جب اللہ نے کہا نا میں جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، کہنے لگے نحن نسبح بحمدک، اللہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے جانشین بنانے کی؟ یسبحون لہ باللیل والنہار، ایک مقام پہ فرمایا وہ دن رات اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لا یسأمون، اکتاتے بھی نہیں، لا یفترون، تھکتے بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معراج کے موقع پہ جب میں آسمانوں کی سیر کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ آسمان کے اندر ایک بالشت کے برابر بھی جگہ مجھے خالی نظر نہیں آئی، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف ہے، مشغول ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اور 7ویں آسمان پہ جب آپ نے بیت معمور دیکھا جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائیں، والطور وکتاب مسطور، انہی قسموں میں سے ایک قسم والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم۔ یہ بیت معمور وہ گھر ہے جو اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کے لیے بنایا ہے، جس طرح ہمارے لیے زمین پہ بیت اللہ بنایا، جس کا ہم جا کے زیارت کرتے ہیں، جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنا قبلہ بناتے ہیں اور پھر وہاں جا کے اس کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے فرشتوں کے لیے بھی ایک بیت معمور بنایا اور فرمایا وہ بیت معمور میں عبادت کے لیے جانے والے فرشتے ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس بیت معمور میں جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو ایک بار چلے جائیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ اتنے فرشتے ہیں اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اپنی عبادت کا محتاج نہ، اللہ ہماری عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، سورہ فرقان کے آخر میں اللہ نے کہہ دیا میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر رب کو نہ پکارو، رب کی عبادت و بندگی نہ کرو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، وان اسأتم، اور برا کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، معصیت اور گناہ والی زندگی کی طرف جاؤ گے، فلہا، تو بھگتنا بھی تمہیں ہی پڑے گا۔
حدیث قدسی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے اگلے پچھلے جنوں انس کل کائنات کے لوگ، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، سب کے سب متقی پرہیزگار میری عبادت کرنے والے، میری اطاعت کرنے والے بن جائیں، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو ان کے ایسا کرنے سے میری بادشاہت میں، میری قوت میں، میری شان میں، میرے مرتبے اور مقام میں تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ میں تو پہلے ہی اللہ اکبر ہوں، سب سے بڑا ہوں میں۔ پھر فرمایا اگر تمہارے اگلے پچھلے جنوں انس سب کے سب، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سب لوگ نافرمان بن جائیں، فاسق و فاجر بن جائیں، ایک اللہ کی مخلوق میں سے ایک بندہ اور ایک جن بھی فرمانبرداری کرنے والا نہ ہو، فرمایا ما نقص ذالک من ملکی شیئا، میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو ضرورت ہمیں ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں بھیج کر انبیاء اور رسول کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اور خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اور رحمت للعالمین بنا کر، کافۃ للناس بنا کر آپ پر قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب اتار کر امت پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب بھی اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں، اب بھی ہم اگر اس سعادت سے اپنے آپ کو محروم کر لیں، تو پھر ہماری بدبختی ہے۔ تو یہ کلمہ کا پہلا حصہ جس میں دو چیزیں ہیں، پہلے نفی ہے، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور پھر اقرار ہے، اس بات ہے، الا اللہ، مگر تو، اللہ تو میرا معبود ہے، تو میرا مسجود ہے، تجھے ہی میں نے سجدہ کرنا ہے، تجھے ہی میں نے رکوع، تیرے سامنے میں نے جھکنا ہے، تجھی سے مانگوں گا، میری بگڑیاں بنانے والا، میری مشکلیں حل کرنے والا، میرا غوث، میرا داتا، میرا دستگیر، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بار بار ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور کلمے کا دوسرا رکن کیا ہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس میں بھی وہی دو چیزیں ہیں، نفی اور اس بات، لیکن اس میں اس بات پہلے، نفی بعد میں ہے۔ کلمہ توحید کے اندر، لا الہ الا اللہ کے اندر، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اندر نفی پہلے، اقرار اس بات بعد میں ہے۔ اور یہ جو رسالت کی بات جہاں ہو رہی ہے، کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے، اس میں اس بات پہلے اور نفی بعد میں ہے۔ پہلے کیا ہے؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں اللہ، کس بات کی؟ ان محمدن عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے بعد اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ دوسرے رسولوں کی نفی اب کسی کی نہیں چلے گی۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما وسعہ لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائے، ما وسعہ الا اتباعی، تو میری پیروی کے بغیر ان کا سکہ بھی نہیں چلے گا، ان کی بات بھی نہیں بنے گی۔ لا الہ الا اللہ کے اندر بھی نفی آئی، پھر اس بات آیا، اور محمد الرسول اللہ میں بھی پہلے اس بات آیا، اللہ محمد تیرے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ان کو میں نے آخری رسول مان لیا، ان پہ نبوت و رسالت ختم ہو گئی۔ ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول، فرما گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت ختم، رسالت ختم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ البتہ دجال کذاب قسم کے لوگ آئیں گے، ان میں سے 30 کا نام بھی آپ نے لیا، 30 سے تو بڑے بڑے ہوں گے نا، چھوٹے بھی کئی آئیں گے، لیکن میرا عقیدہ، میرا ایمان یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، آخری رسول مانتا ہوں، اور آپ پر اترنے والی کتاب کو آخری کتاب تسلیم کرتا ہوں۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی، کوئی اور رسول، کوئی کتاب آسمان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے گی۔
اللہ نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی رسول بنا کے بھیج دیا. کافۃ للناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ ہے جی کلمے کا معنی، یہ ہے کلمے کا مفہوم جو ہم شب و روز پڑھتے ہیں. اور اس کلمے کی برکتیں کس قدر زیادہ ہیں، اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا نا، اللہ مجھے کوئی ذکر بتا، کوئی کلمہ بتا جو میں تیرا ورد کروں، تجھے یاد کروں. اللہ نے کہا تو لا الہ الا اللہ اس کا ذکر کیا کر. کہا عام سا ذکر، عام سی نصیحت. فرمایا اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور یہ ایک کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ پھر بھی کیا ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کا نقشہ کھینچا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان اس کے اعمال کو لایا جائے گا، میزان کے اندر رکھا جائے گا اور ایک پلڑے میں اس کے رجسٹر رکھے جائیں گے، گناہوں کے رجسٹر 99 سجلہ. حدیث کے الفاظ 99 رجسٹر ہوں گے اس کے گناہوں کے، 99 رجسٹر، بڑے بڑے گناہوں کے پلندے اس کے. اب دوسری طرف نیکیاں رکھنے کی باری ہے. بندہ کہے گا آج میں ہلاک ہو گیا، میری ہلاکت یقینی ہے، پکی ہے. ایک چھوٹا سا بطاقہ، ایک چھوٹی سی پرچی، کوئی رجسٹر بھی نہیں، کوئی چھوٹی کاپی بھی نہیں، صرف ایک بطاقہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا، وہ اس کی نیکیوں کے اندر شامل کیا جائے گا، نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا. اور وہ دل ہی دل میں سوچے گا کہاں اتنے بڑے 99 رجسٹر اور کہاں یہ چھوٹی سی پرچی. اس کو حدیث بطاقہ بھی کہتے ہیں. اللہ فرمائیں گے بندے میں نے آج کسی پہ ظلم نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا میں نے آج کسی پہ. ہوگا عدل، ہوگا انصاف. دیکھتے ہیں اس کا وزن کیا ہوتا ہے، پھر فیصلہ ہوگا. اور جب وہ پرچی دوسرے پلڑے میں، نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائے گی اور اس پرچی میں کیا لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ. وہ کلمے والی پرچی ہوگی، وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، وہ پرزہ، وہ بطاقہ کلمے پہ مشتمل ہوگا. تو جب اسے رکھا جائے گا وہ 99 رجسٹروں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا، کلمے والا پلڑا نیچے جھک جائے گا. وہ کلمہ جو اس نے اخلاص کے ساتھ. لیکن کلمہ کی بھی بھائیوں کچھ شرطیں ہیں. اہل علم نے اس کی 7 شرطیں بیان کی ہیں. یہ شرطیں بھی ذرا سن لیں، کلمے کی شرطیں کیا ہیں. یہ کلمہ ہم نے، یہ کلمہ اسلام، یہ کلمہ شہادت جس کے اوپر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے، اس کی 7 شرطیں ہیں. یہ شرطیں آج اچھے سے سمجھ لیں، سن لیں اور یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو علم، آپ کو معلوم ہو، آپ کو پتہ ہو یہ کلمے کا مطلب کیا ہے. اسی لیے میں نے پہلے کلمے کا مفہوم واضح کیا ہے. جان کر پڑھنا ہے، دیکھا دیکھی نہیں پڑھنا. دیکھا دیکھی پڑھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ جب قبر کے اندر فرشتے آئیں گے نا پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، من ربک کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تو اس دیکھا دیکھی والے کا عالم کیا ہوگا، لا ادری، میں نہیں جانتا، افسوس افسوس، میں نہیں جانتا. میں نے دیکھا لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، لوگ پڑھتے تھے میں بھی پڑھتا تھا، باقی پتہ وتا مجھے کچھ نہیں ہے. تو سب سے پہلی شرط ہے اس کلمے کو آپ جان کر پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کا مطلب جانیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. دیکھیں عرب کے اندر جب نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت شروع کی نا، انہیں الہ کا مطلب پتا تھا کہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. عبادت کے لائق، بندگی کے لائق، پوجا پرستش کے لائق، جس کی آپ نے زندگی میں بات ماننی ہے، جس کی مخالفت نہیں کرنی. اسی لیے جب نبی علیہ السلام نے کہا نا جی لا الہ الا اللہ، انہوں نے اعتراض کر دیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ ہمارے سارے کدھر گئے؟ یہ لات، منات، عزا،
یہ ود، یہ سوا، یہ یغوث، یعوق، نصر، یہ ہم نے تو بہت سارے پال رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، یہ فلاں کام کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے، یہ سب ختم، صرف ایک اجعل الآلہۃ الہا واحدہ۔ حیران ہو گئے، ان ھذا لشیء عجاب۔ فرمایا ہاں، صرف ایک بات، صرف ایک معبود۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جب ہم نے اللہ کو معبود بنایا ہے تو عبادت ہم نے صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی پھر زندگی بھر کرنے کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے محترم بھائیو، یقین۔ علم کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایک دفعہ آپ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو اچانک اٹھ کے کہیں چلے گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی کہاں چلے گئے، ڈھونڈنے لگ گئے، کوئی کہیں چلا گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک باغ کی طرف چلا تو میں نے باغ کے اندر جانے کا کوئی اور راستہ مجھے نہ ملا، ایک چھوٹا سی کسی نالا وہ باغ کے اندر جا رہا تھا، میں اس میں سے سکڑ کے اندر چلا گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول سامنے تشریف فرمائے۔ تو میں نے کہا جی ہم پریشان ہو گئے تھے، مکہ مدینہ کے اندر چونکہ بہت سارے آپ کے دشمن تھے، کہیں آپ کو کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے۔ تو پھر آپ نے فرمایا میں ذرا یہاں باغ میں آ گیا تھا۔ اس موقع پہ پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے ابو ہریرہ اذهب بنا علی ہاتین، یہ دو میرے جوتے لے جاؤ نشانی کے طور پر، اور اس باغ سے باہر تمہیں میری طرف آتا ہوا یا مسلمانوں میں سے جو بندہ بھی ملے بشرہ، اسے خوشخبری دے دو بالجنہ، جنت کی، بشرطے کہ من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ، جس نے دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ یقین ضروری ہے۔ یقین کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ بہرحال ہم علم الیقین کے مکلف تو ہیں نا، ہم نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، ہم نے وحی اترتی تو نہیں دیکھی، اگر ہم وہ دیکھ لیتے تو پھر ہمیں عین الیقین آ جاتا، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے۔ اگر ہم صدق دل سے ان پر یقین کریں گے تو یہ علم الیقین کہلائے گا۔ لیکن ایک اعزاز، ایک خوبی نہ دیکھنے والوں کے لیے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ وطوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اور 7 بشارتیں ہیں، 7 خوشخبریاں ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے جنہوں نے مجھ کو دیکھا تو نہیں لیکن پھر بھی مجھ پر ایمان لائے۔ 7 مرتبہ اللہ کے نبی نے بشارتیں دی۔ تو علم کے بعد پھر یقین ہے، یقین کے بعد پھر اخلاص ہے، یعنی خالص اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ کلمہ آپ اپنی زبان سے ادا کریں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، کتاب العلم میں موجود ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول بتائیں قیامت کے روز آپ شفاعت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ میں شافع ہوں گا، میں میدان محشر میں شفاعت کروں گا اور اللہ میری شفاعت کو واپس نہیں کرے گا جس کے حق میں نے کر دی۔ تو ذرا یہ بتائیں آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ من اسعد الناس، وہ کون سا خوش نصیب ہوگا لوگوں میں سے، احق بشفاعتی کا، جو آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ تو اس موقع پہ پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی من قال لا الہ، پہلے ابو ہریرہ کی یہ تعریف فرمائی کہ ابو ہریرہ لقد ظننت، میں جانتا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ مجھ سے کوئی اور نہیں کرے گا۔ لماذا رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں نے تجھے دیکھا ہے تو میری باتوں، میری حدیثوں اور میری سنتوں کو یاد کرنے اور ان کو حفظ کرنے کا بڑا ہی حریص ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ سوال کر رہے ہیں، آج لوگ اعتراض کرتے جی ابو ہریرہ نے اتنی حدیثیں بیان کر لی،
اتنی حدیثیں باقی صحابہ نے کیوں نہیں بیان کی؟ باقی کدھر چلے گئے تھے؟ ابو بکر کی اتنی روایات کیوں نہیں؟ عمر و عثمان و علی کی اتنی روایات کیوں ہیں؟ کیوں نہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے صحابی ہیں، واحد صحابی ہیں جن کی 5374 کے قریب روایات احادیث کتب حدیث میں موجود ہے، سب سے زیادہ، ان سے زیادہ کسی صحابی کی نہیں۔ اس کا ایک جواب تو آپ کو اسی حدیث میں مل جاتا ہے، خود اللہ کے نبی اپنے اس صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تو باقی لوگوں کی نسبت میری حدیثوں کو یاد کرنے کا سب سے زیادہ حریص ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی، ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی کسی نے یہ بات کر دی کہ ابو ہریرہ آپ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں چلے گئے، فرمایا یہ جو مہاجر صحابہ تھے نا، یہ تجارت پیشہ لوگ تھے، تو یہ بازاروں وغیرہ میں نکل جاتے تھے، اور جو انصار تھے یہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، یہ اپنے کھیتوں میں مشغول ہوتے تھے۔ میں جب مدینہ آیا، میں نے اسلام قبول کیا، نہ میری تجارت تھی، نہ میری کھیتی باڑی تھی، نہ میرا گھر بار تھا۔ قلت الزم رسول اللہ، میں 24 گھنٹے، جتنے گھنٹے اللہ کے نبی مسجد میں ہوتے یا ارد گرد دعوت و تبلیغ کے کاموں میں مصروف ہوتے، میں آپ کے ساتھ رہتا۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ درخواست کی، اللہ کے رسول میں آپ کی باتوں کا حریص تو بڑا ہوں، مجھے شوق بڑا ہے کہ میں آپ سے دین سیکھوں اور آپ سے باتیں سیکھوں اور انہیں یاد کروں اپنے سینے میں، لیکن مجھے کچھ باتیں بھول جاتی ہیں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا اپنی چادر بچھاؤ۔ چادر تھی میرے کندھوں پر، تو میں نے وہ چادر کندھوں سے اتاری اور نیچے بچھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا اب اس چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے وہ چادر اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لی، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی مجھے نہیں بھولی۔ تو جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لگی ہو وہ پھر زیادہ حدیث روایت کرے یا نہ کرے؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ کلمے کی تیسری شرط کیا ہے؟ دل کے اخلاص کے ساتھ۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اس میں نہ کوئی دکھلاوا ہو، نہ کوئی ریاکاری ہو، نہ دنیا کو کوئی مفاد ہو، اخلاص کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اخلاص کے ساتھ اس نے شہادتین کا اقرار کیا ہے۔ یہ کلمے کی تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ محبت، کہ آپ کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت دنیا کے سب رشتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، پھر یہ کلمہ آپ کے لیے کامیابی کا ضامن بنے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے شریک بنا رکھے ہیں، انداد بنا رکھے ہیں، یحبونہم، وہ ان سے اپنے شریکوں سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی۔ ٹوٹ کر اور گہرائی میں جا کر کسی سے محبت کرنا، اس کی کسی بات کو رد نہ کرنا، یہ ایسی محبت صرف اللہ کا حق ہے، اور یہ محبت یہ حق ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا 3 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ان کے ذریعے ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کائنات کی تمام محبتوں سے بڑھ کر ہو۔ اور پتہ تب چلتا ہے جب مقابلہ ہوتا ہے، جب ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، ایک طرف دنیا کی محبت ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ایک طرف دنیا کے کسی رشتے کی محبت ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، دوسری طرف معاشرہ ہے، دوسری طرف میرا سٹیٹس ہے، دوسری طرف میری اولاد ہے، میرے والدین ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میرا قبیلہ، میری برادری ہے۔ اب پتہ چلے گا میں کس کی بات کو ترجیح دے رہا ہوں۔ اگر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے تو پھر میں قربان کر دوں گا ہر محبت کو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، ایسے بندے کا پھر ایمان کامل ہو جاتا ہے۔
تو شہادتین کے اقرار کے لیے چوتھی شرط کیا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ ہو۔ اور پانچویں شرط کیا ہے کلمہ کی، شہادتین کی پانچویں شرط الانقیاد، اطاعت کا جذبہ، کیونکہ جس سے پھر محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ انسان کا اخلاص ہوتا ہے، جو چیز انسان اپنی زبان سے اس کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ اب اپنے اس دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت بھی ہے نا، پھر اللہ اور اس کے رسول تقاضا کرتے ہیں لاؤ بھائی دلیل پیش کرو۔ دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ تم یہ کلمہ ادا کر رہے ہو، تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہو، دنیا کے کسی مفاد کے لیے نہیں کر رہے۔ مفاد والے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا جی، ایسے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ آج کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے رسول کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے قسمیں اٹھاتے تھے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسے منافق آپ کے پاس آتے ہیں جن کا ظاہر اور باطن آپس میں میل نہیں کھاتا، جن کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ یہ آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ خالی کہتے ہی نہیں ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں۔ نشہد، ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں انک لرسول اللہ، کلمے پڑھتے تھے، رسول اللہ کی قسمیں اٹھا کر رسالت کی نبوت کی گواہیاں دیتے تھے۔ لیکن وہ چونکہ وحی کا زمانہ تھا، وحی اتر رہی تھی، اللہ منافقین کی سازشیں ان کے پردے چاک کر رہا تھا۔ آگے سے اللہ کا جواب کیا آتا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافق ہیں۔ جنہوں نے دل کے اخلاص سے، جنہوں نے محبت سے، جنہوں نے جان کر، اور جنہوں نے اطاعت کے نقطہ نظر سے کلمہ نہیں پڑھا، رب کا قرآن ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے تو اللہ نے پردے رکھ لیے نا جی، وہی بند ہو گئی، اب آسمان سے جبریل نہیں اتریں گے، کوئی کتاب نہیں آئے گی جو ہمارے اندر کے رازوں کو کھول کے بیان کرے گی کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا۔ ہاں ایک دن ایسا آئے گا، یوم تبلی السرائر، وہ رازوں کے کھلنے کا دن ایک ایسا ہے جس دن رازوں کو کھولا جائے گا۔ وہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز تک جاننے والی ذات، وہ پھر ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دے گی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، وہ کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑے گی۔ کل شیء احصیناہ، اللہ کہتے ہیں ہر چیز ہم نے گن کے رکھی ہوئی ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم، ہم سب کچھ لکھوا لیا کرتے تھے جو تم کیا کرتے تھے، وہ پھر ہمارا کچا چٹا کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ پانچویں شرط کیا ہے کہ آپ شہادتین کا، کلمے کا جو اقرار کریں، کس لیے کریں؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، فرمانبرداری کرنے والے بن جاؤ اس کے لیے۔ یسلم وجہہ الی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ بھائی میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کلمے کا مطلب یہ ہوتا تھا، حضرت سمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا عرب میں، اس کے سردار تھے۔ صحابہ گئے کہ پیرے شہرے پہ نظر آیا، اس وقت کافر تھے، پکڑ لیا، پکڑ کے لے آئے اللہ کے نبی کے پاس، مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ 3 دن اللہ کے نبی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ کیا ہے تیرے پاس؟ اسلم، اسلام قبول کر لے، توحید سمجھائی، عقیدہ سمجھایا۔ تیسرے دن آ کر کے کیا کیا؟ اطلقوا سمامہ، کھول دو بھائی، سمامہ کو آزاد کر دو۔ سمامہ کو بات سمجھ آ چکی تھی، سمامہ کھول دیا گیا، قریبی نخلستان میں گیا، جا کر کے اپنے آپ کو پاک کیا، غسل کیا، اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا اقرار کرتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب آج کے بعد میرا کوئی قدم آپ کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں اٹھے گا۔ پوچھنے لگا اللہ کے رسول، میں عمرے پہ جا رہا تھا، کیونکہ حج و عمرہ تو ابراہیم کے دور سے چلا آ رہا ہے نا جی، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کر رہے، میں عمرے پہ جا رہا تھا، یہ صحابہ مجھے پکڑ کے لے آئے، اب چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ اب مجھے کیا حکم دیتے ہیں، جاؤں کہ نہ جاؤں؟ کہا جاؤ، عمرہ کر کے آؤ۔
عمرے پہ پہنچ گئے، وہاں جا کے بھی اپنے اسلام کا اقرار کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی صابی بے دین ہو گیا، جیسے آج کل کہتے ہیں نا وابی ہو گیا ہے، تو اس دور میں کہتے تھے صابی ہو گیا، یہ بے دین ہو گیا، یہ بد مذہب ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا سماما تو سردار تھا، تو بڑا عقل مند تھا، تو بڑا سیانہ تھا، پتہ چلا ہے تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ گیا، ان کے ورغلاوے میں آ گیا، وہ تو یہی کہتے تھے نا، تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تو بھی دیوانہ ہو گیا، اس کے پیچھے لگ گیا۔ کہتا نہیں میں بد مذہب نہیں ہوا، اصل دین کی، اصل مذہب کی تو مجھے اب سمجھ آئی ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور میری بات سن لو۔ اور یہ بنو حنیفہ وہ قبیلہ تھا جہاں سے قریش کی گندم آتی تھی، قریشیوں کو گندم کی سپلائی یہ بنو حنیفہ قبیلے سے ہوتی تھی۔ کہنے لگا آج کے بعد چونکہ میں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد الرسول اللہ کی اجازت کے بغیر گندم کا ایک دانہ بھی تم تک نہیں پہنچے گا، وہ اجازت دیں گے تو آئے گا، نہیں دیں گے تو گندم کا دانہ نہیں پہنچے گا۔ یہ کلمہ، یہ سکھاتا ہے کلمہ کہ جب کلمہ پڑھ لیا پھر اپنی خواہشات، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، نہیں، لا تتبعوا خطوات، پھر کسی کی نہیں ماننی، پھر ایک اللہ وحدہ لا شریک، ایک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کو من و عن تسلیم کر کے ان کے مطابق پھر زندگی گزارنی ہے۔ یہ شہادتین کی شرطیں سن رہے ہیں آپ، ذرا ان شرطوں پہ اپنے آپ کو پرکھیں، دیکھیں کہ میں اور آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، میری اور آپ کی زندگی کیا اس کلمے کی شرطوں کے مطابق گزر رہی ہے۔ ایک شرط کلمے کی شرطوں میں سے یہ بھی ہے کفر بما یعبد من دون اللہ، کہ اگر ایک اللہ کو میں نے اپنا معبود مانا ہے تو غیر اللہ کی میں نے نفی بھی کرنی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنا نبی اور رسول مانا ہے تو میں نے اپنی زندگی میں پھر دین صرف انہی سے لینا ہے، ان کے علاوہ کہیں اور سے دین نہیں لینا۔ میں نے دین لینے کے لیے کسی بزرگ کے پاس نہیں جانا، کسی خواب کا سہارا نہیں لینا، میں نے اپنی من مرضی نہیں کرنی کہ جی اس میں کیا حرج ہے، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، نہیں، پھر کیا ہے، ٹھیک وہی ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھیک ہے، پھر کسی اور کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ شر الامور محدثاتها، پھر یہ سارے نئے کام برے ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نیا کام مومن کو، ایمان والے کو اور دل کی گہرائیوں سے کلمہ پڑھنے والے کو برا نہیں لگتا، پھر وہ کہتا میں نے کلمہ پڑھا ہے جناب محمد رسول اللہ کا، اب مرضی کروں میں اپنی، اب بات مانوں میں لوگوں کی، پیچھے چلوں میں بزرگوں کے، میں قصوں اور کہانیوں کے پیچھے چل کے اپنا عقیدہ بناؤں، نہیں، اب میں اگر اپنا عقیدہ بناؤں گا، اپنا عمل بناؤں گا تو قال اللہ اور قال رسول کی بنیاد پہ بناؤں گا۔ یہ ہے محترم بھائیوں کلمے کی شرطیں، کلمے کے تقاضے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ شرطیں اور تقاضے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری زندگی اسی کلمے کے اوپر ثابت رکھے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ، یہ قول ثابت ہے، اسی کے ذریعے دنیا میں ثابت قدمی ملے گی۔ اسی کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لو، اسی کی شرطوں کو، اسی کے تقاضوں کو اچھی طرح جان لو، یہ صراط مستقیم کے اوپر کھڑا کرنے والا ہے۔ اس کو اگر صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پائیں گے پھر ڈگمگا جائیں گے، پھر کبھی ادھر چلے جائیں گے، کبھی ادھر چلے جائیں گے، پھر قبر میں جب سوال ہوں گے پھر جواب دینے والا ہاں افسوس اور افسوس کرتا رہے گا، جی میں تو کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، میں تو پیچھے چلا ہوا تھا۔ یہ بھیڑ چال نہیں چلے گی، اور جب صحیح جواب نہیں دے پائیں گے نا تو فرشتے آگے سے کیا کہیں گے، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا، چلو پڑھنے والا تھا تو پڑھ کے دیکھ لیتا، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی، تو نے بہت کچھ پڑھا، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی تعلیم تو نے حاصل کی، کبھی دین بھی پڑھا، کبھی دین کی طرف بھی توجہ کی؟ چلو پڑھا لکھا نہیں تھا، دریتا، کسی سے جان ہی لیتا، دنیا کی کوئی بات تجھے معلوم نہیں ہوتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی تو پوچھ لیتا تھا نا بھائی یہ چیز کیسے خریدنی ہے، کیسے بیچنی ہے، تو دین بھی پوچھ لیتا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو نا اہل علم سے اگر نہیں جانتے۔
تو بھائیو دین کی بات میں ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے. لوگ شرما شرمی میں مار کھا جاتے ہیں. یہ اب پوچھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اسے اس مسئلے کا بھی علم نہیں. صحابہ کرام نے ایسے دین حاصل کیا ہے. وہ سب کوئی چھوٹے بچے مسلمان نہیں ہوئے تھے. کوئی 30 سال کی عمر میں، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 50-60 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے پاس آ رہا ہے. اللہ کے نبی اس مسئلے کا علم نہیں، ہمیں بتائیں، ہماری آگاہی کریں، ہماری رہنمائی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے، آگے سے تنقید بھی نہیں. اور تجھے اس کا نہیں پتا؟ نہیں پتا بھائی، بتائیں، پوچھ لیں. انما شفاء العی السؤال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عاجزی کا علاج، عاجزی کی شفا کس چیز میں ہے؟ پوچھ لینے میں ہے. پوچھ لیں، صحیح بات معلوم ہونے پر پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیں. سنی سنائی چیزیں، روایات، رسمیں، رواج، یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ صحیح دین ہے. فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو اللہ کی طرف سے وحی ہے یہ اس کو تھام. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اللہ فرماتے ہیں جو طاغوت، غیر اللہ کی نفی کرتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ اس مضبوط کڑے کو تھام رہا ہے، لا انفصام لہا، جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. یہ ہے کلمہ اسلام، یہ ہے کلمہ شہادت، یہ ہے کامیابی کا راستہ. اللہ ہمیں اسی راستے پر زندہ رکھے اور اسی پر ہم دنیا سے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الجهاد والمجاهدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.